बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। तो जनाब, मुझे भी यकीन आ गया है और आप भी यकीन कर लें कि हाजी ग़ुलाम अली साहब को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है और बहुत शानदार तकरीब थी इस हवाले से कि अमूमन जब गवर्नर का हल्फ होता है या किसी मिनिस्टर का या वज़ीर आला का हल्फ होता है तो वो बहुत लिमिटेड एक तकरीब होती है। ख़ास मेहमानों को ऐसी तकारीब में मदऊ किया जाता है। लेकिन आज जो गवर्नर हाउस पेशावर में हमने हलफ बर्दारी की तकरीब देखी तो वो सियासी इज्तिमा में तब्दील हो गई। चूँकि हुक्मरान इत्तेहाद में मुतअद्दिद सियासी जमातें शामिल हैं तो ज़ाहिर है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के ये नामज़द करदा गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली और उन्होंने ताजिर बरादरी को भी दावत दी हुई थी। पेशावर का सारा मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था। मुख्तलिफ़ जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनके लोग भी मौजूद थे, उनके MPs भी मौजूद थे, वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। अगर कोई मौजूद नहीं था तो जो मौजूद नहीं था उसकी गैर मौजूदगी को बहुत नोटिस किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब मौजूद नहीं थे और 6 महीने से ज़्यादा अरसा तक कायम मकाम गवर्नर रहने वाले स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। मैंने कुछ पुरानी तस्वीरें देखी जब इस सूबे में सरदार मेहताब साहब ने गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठाया तो जब चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनसे हल्फ ले रहे थे तो साथ में उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब उस तकरीब में मौजूद थे। इसी तरह जब हल्फ उठाया गवर्नर के ओहदे का जनाब इकबाल ज़फ़र जगड़ा साहब ने, तब भी परवेज़ खटक साहब मौजूद थे उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में। शाह फरमान साहब ने जब बतौर गवर्नर हल्फ उठाया तो उस तकरीब में जनाब महमूद ख़ान साहब मौजूद थे। लेकिन जब हाजी ग़ुलाम अली साहब ने गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठाया तो जनाब महमूद ख़ान साहब मौजूद नहीं थे। इस गैर मौजूदगी को बहुत नोट किया गया और चूँकि बहुत अहमियत की हामिल ये तकर्रुरी हुई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की और इसकी अहमियत इस हवाले से ज़्यादा है। पहले कहा जाता था कि खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है उसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है चूँकि उसके अंडर आते थे कबायली इलाके फ़ाटा। चूँकि वफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर और फ़ाटा यानी कबायली इलाके वफाक के ज़ेर इंतज़ाम हुआ करते थे। लेकिन 3.25 साढ़े 3 साल पहले ये इलाके ज़म हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो वो अलल्ले तलल्ले जो होते थे माजी में, वो जो किस्से कहानियाँ मशहूर हैं हकीकत है उसमें नहीं है ये हम नहीं जानते। लेकिन फिर उस हवाले से कहा गया कि जी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा इतना पुरकशिश नहीं रहा। अब ये लफ्ज़ पुरकशिश जो है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आज के दिनों में अगर आप देखें तो वफाक में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून की बाकी जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनकी हुकूमत है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब में तो हमने देख लिया कि बहुत जल्द ये ख़याल आया वफाकी हुकूमत को कि वहाँ पर उनका अपना नुमाइंदा गवर्नर होना चाहिए। लेकिन चूँकि बदकिस्मत सूबा है खैबर पख्तूनख्वा और हमेशा नज़रअंदाज रहा है कि किसी भी हुकूमत, किसी भी हुक्मरान, किसी भी सियासी जमात की ये तरजीह नहीं है ये सूबा, तो ये 6 महीने से ज़्यादा अरसा तक गवर्नर से महरूम रहा। कायम मकाम गवर्नर रहे यहाँ पर मुश्ताक अहमद गनी साहब, लेकिन वो भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस हवाले से अगर अहमियत देखें तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत इसलिए है क्योंकि इस वक्त जब हम सियासी बहरान देखते हैं, जब हम महाज़ आराई देखते हैं तहरीक इंसाफ की और वफाकी हुकूमत की, तो यकीनी तौर पर फिर ये ज़रूरत महसूस की जाती रही कि यहाँ पर वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा गवर्नर होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर फिर PDM के अंदर फिर इख्तलाफात की ख़बरें आईं
کہا گیا کہ جی مسلم لیگ نون کی قیادت چاہتی ہے کہ گورنرشپ کا عہدہ جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کو ملنا چاہیے اور خصوصاً میاں افتخار حسین صاحب کو ملنا چاہیے. لیکن پھر یہ خبریں آئیں کہ جی JUI کی بھی کوشش ہے کہ ان کا گورنر آئے, مسلم لیگ نون کی بھی یہ کوشش ہے, خواہش ہے کہ ان کا گورنر آئے, اور پیپلز پارٹی کی بھی یہ خواہش ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ تجویز بھی دی کہ جی قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ صاحب یا دوسری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس حوالے سے نظر انداز نہ کیا جائے. یہ ضرورت محسوس کی جاتی رہی لیکن اس معاملے میں تاخیر ہوتی رہی. اور اب کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب اس قسم کا موقع آتا ہے تو ان کی نظریں اپنے ہی گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہیں اور اپنے ہی گھر کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. کچھ میں دیکھ رہا تھا میڈیا رپورٹس کے مطابق اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہے کہ کہا گیا جی حاجی غلام علی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, حقیقت ہے یہ کہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں. لیکن آپ اگر حاجی غلام علی صاحب کا کردار دیکھیں, سیاسی کردار دیکھیں, سیاسی جدوجہد دیکھیں تو ان سے زیادہ مناسب اس عہدے کے لیے پھر اتحادی جماعتوں کے اندر بھی اور پھر JUI کے اندر بھی کہا گیا کہ جی ان سے زیادہ مناسب امیدوار کوئی نہیں ہے. حالانکہ اتحادی جماعتوں کے اندر بھی جیسے میں نے میاں افتخار صاحب کا ذکر کیا ایسی شخصیات ہیں کہ ان کو گورنر بنایا جا سکتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ حال ہی میں جو میئر پشاور کا الیکشن ہوا حاجی غلام علی صاحب کے صاحبزادے حاجی زبیر علی نے جیتا. اور ظاہر ہے کہ حاجی غلام علی صاحب کا یہاں پہ سیاسی کردار ہے, بھلے وہ 2 مرتبہ صوبائی اسمبلی اور 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہیں وہ ہار چکے ہیں. سینیٹر رہے ہیں 2000 میرے پاس جو یہاں پہ تفصیل ہے کہ 2009 سے لے کر 2015 تک وہ سینیٹر بھی رہے ہیں. اس طرح تاجر برادری کے لیے ان کی خدمات ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ملک کی سطح پر جو تاجر برادری کے لیے حاجی غلام علی صاحب کی خدمات ہیں وہ حقیقت ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے صمدی ہیں حاجی غلام علی صاحب, اور حاجی غلام علی صاحب کے صاحبزادے آج پشاور کے میئر ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بھائی جو ہیں وہ سینیٹر ہیں, مولانا عطاء الرحمان صاحب, اور مولانا عطاء الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بھائی مولانا لطف الرحمان صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے مولانا اسد محمود صاحب وفاقی وزیر مواصلات ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی 1 سالی MNA ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی 1 سالی ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی ہے. اور ابھی یہ گورنرشپ کا عہدہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے صمدی کے نصیب میں آیا ہے. یہ حقیقت ہے, لیکن مطلب یہ کہ خاندان کے اندر ظاہر ہے کہ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور ناقدین پھر تنقید بھی کرتے ہیں, نکتہ چینی بھی کرتے ہیں. دیکھنا اب یہ ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے گورنر حاجی غلام علی کی اور پھر صوبائی حکومت کے ساتھ کیسے رہتی ہے. میں نے آج بات کی جب یہ حلف کی تقریب ہو رہی تھی تو اس سے پہلے میں نے حاجی غلام علی صاحب سے بات کی, اور بطور خاص میں نے وہ نکتہ ان سے پوچھا کہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی اس صوبے میں یا پنجاب میں گورنر راج جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی تو حاجی غلام علی صاحب نے جواب دیا تھا کہ سیاسی بندہ جو ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا گورنر راج کے حوالے سے, کیونکہ یہ غیر جمہوری اقدام ہے. اور اسی طرح آج بھی انہوں نے یہ کہا گورنر راج کے سوال پر کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی, صوبائی حکومت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اب صوبائی حکومت ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا ظاہر ہے کہ نمائندہ ہے گورنر. اگر یہ ساتھ چلیں گے صوبائی حکومت کے ساتھ, اگر گورنر کے ورکنگ ریلیشن شپ بہترین ہوتے ہیں تو یہ اس صوبے کے مفاد میں بھی ہے. اور جس طرح حاجی غلام علی صاحب نے کہا کہ وہ بیچ میں پل کا کردار ادا کریں گے, کیونکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے مابین بہت دوریاں ہیں, بہت فاصلے ہیں, اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے
کہ جو اس صوبے کے مالی معاملات ہیں، جو اس صوبے کی مالی مشکلات ہیں، وہ مشکلات حل کرنے میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ حاجی غلام علی صاحب اس صوبے کے لیے ایک بہترین انتخاب ثابت ہوں۔ ناقدین کچھ بھی کہیں، تنقید کرنے والے کچھ بھی کہیں، اللہ کرے کہ یہ انتخاب جو ہے یہ اس صوبے کے مفاد میں ہو، اس صوبے کے عوام کے مفاد میں ہو، جو اس صوبے پر گزر رہی ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو۔ اور فاٹا انضمام کی چونکہ مخالف رہی ہے JUI، لیکن وہ حاجی غلام علی صاحب خود JUI سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ جی بس یہ قبائلی علاقے جو ہیں یہ ضم ہو چکے ہیں۔ تو اب قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے بھی ایک کردار ہے گورنر خیبر پختونخوا کا، اور چونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں تو وفاق پر بھی باری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جو فنڈز روکنے کے حوالے سے الزامات ہیں صوبائی حکومت کے، ان الزامات کو بھی دیکھنا ہے حاجی غلام علی صاحب نے، اور جس طریقے سے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔